کہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کسی کو روکنا، کسی کو منع کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے، رب سے مانگنا ہے۔ رب سے مانگنا بھی لوگوں کو بدعت اور شرک نظر آنے لگ گیا۔ الامان والحفیظ، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا رب حیا فرمانے والا ہے، تمہارا رب کریم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کو حیا آتی ہے، تو بندے نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے مانگنے میں تو کیا اس میں شرم کس چیز کی؟ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، کہتا ہے اللہم انی اسألک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اس لیے کہ مالک تو میرا اللہ ہے، تو میرا مالک ہے، تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ وہ بندہ دعا مانگ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کو جا کر بشارت دے دو اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا تو اللہ نے قبول کرنی، جب بندہ صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، صدقے دل سے، اور اس یقین سے بندہ دعا کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ جب بندہ اس یقین سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا کہ میرا رب عطا فرمانے والا ہے، میرا رب دینے والا ہے، اور رب خود فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، تو میں اللہ کے حکم پر اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا، میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ دل کو بھی جانب اللہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ کریں جی، اور زبان کے کلمات کو بھی خلوص کے ساتھ ادا کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کریں، پھر اللہ سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کی جھولیاں مرادوں سے بھر دیتا ہے، خالی کوئی نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر۔ اس میں بہت ساری ہماری رسمیں ایسے ہم نے طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں، شرعاً درست نہیں۔ اگر بندہ ان کو بیان کرے تو بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اسی تے دادیوں پردادیوں کڑدادیوں اے کردے آئے ہیں، اج تک کسے بندے نہیں دسیا تے مولوی صاحب نویں گل نہیں کر چھڑی۔ بندے بڑے بڑے جھگڑنے والے، اختلاف کرنے والے بھائی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بھائی نہیں کسی نے دسیا تو وہ تو غلط کیا ہے، بہرحال آپ نے تو پوچھ لینا چاہیے تھا۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جی، بندہ جیسے ہی فوت ہوا ہے، ابھی فوت ہی ہوا ہوتا ہے تو رشتہ دار جناب کھانے کی فکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جی کھانا پکانا ہے جناب۔ اب کیا کیا جاتا ہے جناب، میت کا کھانا اسے کہا جاتا ہے۔ میت کا کھانا ہم بعض اوقات ان کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جن کی لڑکی ادھر بیائی ہوتی ہے، اس پر ہم نے کھانا ڈال دیا ہوتا ہے۔ اب وہ کھانا پک رہا ہے جناب، ابھی میت کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی ایسے سمجھ لے کہ کفن کی تیاری نہیں کی گئی، اور ادھر جناب دیگیں کھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، دیگوں کے اندر چمچے جناب وجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ایک ماحول ہوتا ہے کہ ادھر لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دعوت ہو رہی ہے، ادھر لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی فوتگی ہوئی ہے۔ یہ میت کے لیے کھانا اور اتنے اہتمام کے ساتھ پکانا شرعاً درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کھانا پکانا، اتنا کھانا کہ سب مہمانوں کو وہ کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے، یہ کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے احباب بھی شرم حیا نہیں کرتے کہ ہم میت کے گھر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، میت کے گھر بیٹھ کر جناب کھانا کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو دعوت ہوتی ہے نا، دعوت علماء فرماتے ہیں الدعوت عند السرور دون الشرور، فرماتے ہیں دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں دعوت والا ماحول ہوتا ہے، دعوت والا ماحول ہوتا ہے۔ ادھر فوتگی ہوئی ہے، ادھر دیکھیں جناب ان میں چمچے وجنا شروع کھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں پک گئی ہیں جناب، اب وہ 2 دیگیں پکی، 3 دیگیں پکی، 4 دیگیں پک گئی، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے جناب، ادھر جنازہ پڑھا گیا ہوتا ہے، جنازے کا سلام جیسے ہی پھرتا ہے تو ایک بندہ بیچ میں سے بول اٹھتا ہے، کہتا ہے جی مولوی صاحب اعلان کرے جائے بھئی سارے پرانے روٹی کھا کے جان۔ یہ اعلان شرعی طور پر ہی درست نہیں ہے، کیونکہ دعوت کی جا رہی ہے، بھئی آپ اعلان کر رہے ہیں روٹی کھا کے جانا دعوت ہے۔ وہ فوتگی ہوئی ہے اللہ کے بندے، وہ تو سوگ کا مقام ہے، سوگ کا مقام ہے۔ الدعوت عند السرور ہوتی ہے،
دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے اور تم لوگ جناب سوگ کے موقع پر دعوت والا ماحول بنا رہے ہو. اگر کھانا کھلانا ہے تو ان گھر والوں کے لیے کھانا دیا جائے اور ان کو کھلایا جائے جن کی فوتگی ہوئی ہے بس. اس کے علاوہ محلے والوں کا وہاں پر بیٹھ کر کھانا ڈپنا, پرانے جو جا سکتے ہیں ان کا وہاں پر بیٹھ کر روٹی کھانا, اور دیگر جو قریب کے لوگ ہیں وہاں پر بیٹھ کر مزے مزے سے مرغن کھانے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل ناجائز ہے, شرعی طور پر بالکل درست نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ طعام المیت یمیت القلب, یمیت القلب, فرمایا کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے, میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے. اور ہمارے احباب باقاعدہ طور پر لوگوں تو نہیں کھادی روٹی نہیں جو کھادی, وہ جا بہ کے روٹی کھا سارے کھوان دینے پہ. اب وہ پکڑ کے لوگوں کو لا رہے ہوتے ہیں, پکڑ کے محلے والے بھی پکڑ کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں, جناب روٹی کھاؤ. کیوں؟ اب پوچھنا تو چاہیے کسی کو, یار یہ روٹی کھانا وہاں پر بیٹھ کر دعوت کا ایک ماحول بنانا, کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے؟ ہمارے یہاں لوگ جو ہے روٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں جناب. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, کسی نے آج تک پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ روٹیاں ڈپ کے آ جاتے ہیں جناب, یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے جائز؟ او بھائی ناجائز ہے, شرعی اعتبار سے درست ہی نہیں ہے, یہ تو سوگ کا مقام ہے. اور تم جناب یہاں پر دعوت کا ایک ماحول, باقاعدہ دریاں بچھتی ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو, باقاعدہ جناب قالین بچھ رہے ہوتے ہیں, دریاں بچھ رہی ہوتی ہیں, قالین بچھ گئے, دریاں بچھ گئی, روٹیاں کھل گئی جناب, تھاڑ آ گئے, نان آ گئے, گوشت آ گیا. اور پھر ختم قل پر ہمارے ہاں لوگوں نے اصال ثواب کی محفل کو بھی بڑا مشکل کر دیا. ختم قل پر ہم پوری دعوت کا ماحول بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, پوری دعوت کا ایک ماحول ہوتا ہے, وہاں پر جناب گوشت پک رہا ہے, وہاں پر جناب چکن پک رہا ہے, وہاں پر بریانیاں پک رہی ہیں, وہاں پر سالن پک رہا ہے, وہاں پر روٹیاں کھل رہی ہیں, وہاں پر نان کھل رہے ہیں جناب. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ختم قول پہ ہوتا ہے. ختم قول ہو رہے کہ دعوت ہو رہی کہ ولیمہ ہو رہے؟ اصال ثواب کی محفل میں اور بھائی ولیمے میں فرق کرو. اصال ثواب ہے, اس طرح کی جو محفل رکھی جاتی ہے, ختم قول ہو یا 10ویں کا ختم ہو یا 40ویں کا ختم ہو, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اصال ثواب کرنا, مرنے والے کی روح کو کوئی پڑھ کر بخشنا, قرآن پڑھ کر اس کو بخشو, سورہ یاسین پڑھ کر اس کو بخشو, درود پاک پڑھ کر اس کو احسال کرو, اس طرح اللہ کا ذکر کر کے اس کو احسال کرو. تم نے کیا تماشا بنایا ہوا جناب, روٹیاں پاڑی جا رہی ہیں, یہ ختم ہو رہا ہے. کیوں ناجائز کام کر رہے ہو, کیوں غلط کام کر رہے ہو؟ شرعی اعتبار سے سوگ کا مقام ہے 3 دن تک, 3 دن تک سوگ ہوتا ہے. دعوت کا ماحول بنانا اور اس طرح مہمانوں کو دعوت دے کر کہنا آج جناب روٹی بھی کھواواں گے, ناجائز ہے, غلط طریقہ ہے. الدعوت عند السرور ہے, خوشی کے موقع پر دعوت ہوتی ہے, سوگ کے موقع پر دعوت سوگ کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, تعزیت جو ہوتی ہے نا, تعزیت کرنا, یہ صرف 3 دن تک ہے. جس طرح سوگ 3 دن تک ہوتا ہے, اسی طرح تعزیت کرنا یہ بھی 3 دن تک ہی ہوتا ہے. ہمارے لوگ جناب 10 دن کے لیے پھوڑی ڈالی جناب, بہ گئے, پھوڑی ڈال کے بیٹھ گئے. اب کیا ہوتا ہے, جن کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے ہم ان پر لازم کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 دن تک تسا اٹھنا کوئی نہیں, تے 10 دن تک تسا کامتے نہیں جانا, اپنی دکانہ کوئی نہیں کھولنی. او بھائی سوگ تو 3 دن ہے, یہ 7 دن جو تم نے اوپر کیے یہ تو ناجائز ہے, یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے. اور جناب ہمارے ہاں جو پھوڑی ڈالی جاتی ہے نا, پھوڑی ڈالی جاتی ہے, توجہ سے سنیے گا, ہم جو پھوڑی ڈال کر بیٹھتے ہیں اس پر ہم کیا کرتے ہیں, اصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں. پھوڑی ڈال کر ہم اصال ثواب نہیں کر رہے ہوتے, پھوڑی ڈال کر ہم کسی کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے وہاں پر سیاست جمائی ہوئی ہوتی ہے اور پورا سیاسی ماحول ہوتا ہے جناب پھوڑی ڈال کر. اور پھوڑی پر اگر اخبار نہ رکھے تو ہماری تو پھوڑی پوری نہیں ہوتی. اور اخبار بھی ایک قسم کا نہیں ہوتا, کوئی 4-5 قسموں کے ہم نے اخبار رکھے ہوتے ہیں اور ساتھ اکا چل رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے, کہتے ہیں جی پھوڑی پائی ہے, پھوڑی پائی ہے. سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے بس. یہ جو 4تھا 5واں 6واں 7واں 8واں دن 9واں 10واں دن تم نے رکھ لیا جناب, بیٹھ گئے ہو اس طرح, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تعزیت بھی 3 دن تک جائز ہوتی ہے, 3 دن سے اوپر تعزیت بھی جائز نہیں ہے. اور تم جناب 10 دن تک بیٹھ گئے اور پھوڑی ڈالی, اور پھوڑی پر بیٹھ کر کیا کیا, اچھا چلو بیٹھ نہیں تھا, پھر اصال ثواب کرو, پھر اصال ثواب کرو نا. آنے والا آئے دعا کرے, دعا کے بعد اس کو کہو لو سپارہ پھاڑنا,
اسپارہ پھڑ اور تے بہ کے پڑھ. دیکھتے پڑھتا ہے کوئی؟ دیکھتے آتا ہے کوئی جناب اس طرح؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اتنے تو اسپارے پہ پڑھواندے نے. ہمارے لوگ صرف منہ دکھائی کی رسم کرنے آتے ہیں بس. اور پھوڑی پر بیٹھ کر ہم نے اخبار پڑھنے ہوتے ہیں, پھوڑی پر بیٹھ کر ہم نے پوری سیاست کرنی ہوتی ہے, پھوڑی پر بیٹھ کے ہم نے اکا چھکنا ہوتا ہے, پھوڑی پر بیٹھ کر ہم نے غیبتیں چغلیاں کرنی ہوتی ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو تعزیت کرنا بھی نہیں آتا, تعزیت کا بھی نہیں پتا کہ تعزیت کیسے کی جاتی ہے. بڑے بڑے بندے ہو گئے, بڑے بڑے دادے پردادے کردادے بن گئے, تعزیت کا ہی نہیں پتا کہ تعزیت کیسے کی جائے. تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے, تعزیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں پر آ کر بیٹھے, اور جن کی فوتگی ہو گئی ہے, کوئی بھائی فوت ہو گیا, کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, کسی کا کوئی قریبی فوت ہو گیا, ان سے تعزیت کی جائے. تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ تعزیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کو کہے جی اللہ تبارک و تعالی میت کی مغفرت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اسے اپنی رحمت میں ڈھانپے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے, اور اس کو صبر کی فضیلت بیان کی جائے. صبر کا کہا جائے کہ صبر کرو گے اللہ اجر دے گا. اور ہمارے ہاں جناب بیٹھ کر صرف منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے جی, اور ہمارے ہاں تو یہ بھی چلو کہہ دیا جاتا ہے اللہ دا حکم, چلو یہ بھی ٹھیک ہے اللہ دا حکم, لیکن تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ تعزیت کیسے کی جائے؟ تو تعزیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی فوتگی ہوئی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے, اور صبر پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ ہے تعزیت کا طریقہ, یہ ہے تعزیت. اور یہ پھوڑی پر بیٹھ کر آ کر بیٹھنا اور اس طرح جناب گپیں لگانا اور اس طرح کسی غیبتیں کرنا, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں. اور پھر 10 دن تک بیٹھنا, 10 دن تک بیٹھنا, یہ درست ہی نہیں ہے. سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے بس, اور تعزیت بھی 3 دن ہی ہے. ہاں جو بندہ دور تھا اس کو بعد میں پتا چلا تو وہ اب آ جائے اور آ کر ان سے اب اظہار افسوس کرے گا, کہ تعزیت نہیں کہلائے گی. تعزیت تو صرف 3 دن تک ہوتی ہے بس, سوگ بھی 3 دن اور تعزیت بھی 3 دن ہے. ہاں جو بندہ بعد میں آیا جس کو پتا چلا تو وہ اظہار افسوس کرے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے نا, خاوند فوت ہو جائے, اس کے لیے جو سوگ ہوتا ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہوتا ہے. کتنے جی؟ 4 ماہ اور 10 دن ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پھر ہمارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جناب, پھوڑی پر آ کر بیٹھے ہیں, ہاتھ چکو جی, فاتحہ پڑھو جی, دعا کرو جی, ہے جی, یہی لفظ کہتے ہیں. پھر دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ہاتھی میں ٹوٹے ہاتھاں جناب میں چوکلے ہوندے نے, اور ایک ہاتھ چ اخبار پھڑیا ہوندا ہے جی, اے دعا پئی ہوندی. یہ طریقہ ہے کوئی؟ اب اگر کوئی بندہ باہر سے آیا کہتا ہے دعا کرو تو دعا کرو نا, کیوں نہیں دعا کر رہے؟ سارے بیٹھ کر دعا کرو اور فاتحہ پڑھو نا. اب فاتحہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اگلا جڑا آیا نا وہ ایویں کرنا ہے نا, اینجو نے کرنا ہے, تے نال ہی سارے اینج ہاتھ پھیر لیتے. پڑھیا پتہ نہیں ایک بندے نہیں ہونا ہے شاید, وہ جڑا آیا انہیں بھی شاید پڑھیا کہ نہیں پڑھیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا جناب, یا اس کو پتہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے. اور پڑھا کیا ہے؟ بندہ اگر پوچھ ہی لے کہ حضرت صاحب آئے سو دعا منگن تے کی منگیا جے, تے کی پڑھیا جے, وہ شاید انہوں یہ بھی نہ پتہ میں پڑھیا کی ہے جی, یہی نہیں پتا. یعنی فاتحہ کا طریقہ بھی کوئی نہیں آتا, اور آگے جناب دعا مانگنے کے لیے اور آگے جناب تعزیت کرنے کے لیے. او بھائی اللہ کے بندو, اگر دعا کرنی ہے فاتحہ پڑھنی ہے تو فاتحہ کا طریقہ ہے. ویسے تو فاتحہ ایک لمبا طریقہ جو علماء نے بیان کیا وہ تو ایک ہے ہی نا, چاروں کل شریف پڑھ کر, سورہ فاتحہ پڑھ کر, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ کر اصالہ ثواب کیا جائے, تو ایک لمبا طریقہ ہے. لیکن ہم جو دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں جی دعا کرو جی, اب دعا میں کیا پڑھا جائے؟ دعا میں اول آخر درود پاک پڑھے, بسم اللہ شریف پڑھے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے, اور مرنے والے کو احسال کر دے, اس کا ثواب احسال کر دے نا. یہ طریقہ ہوتا ہے. ہمارے 1 منٹ بڑا اوکھا کر کے لوگ میں ٹوٹے تھار جناب ہاتھ چکے ہوندے نے, اور ایک ہاتھ میں ہو سکتا ہے اخبار ہو, ادھر منہ چ اکے دی نڑی پائی ہوئے, اے فاتحہ پہ پڑھی جا رہی. یہ غلط طریقہ ہے, ہمیں ان رسموں سے بچنا چاہیے. ایک تو یہ کہ میت کا جو کھانا ہوتا ہے نا, میت کا کھانا یاد رکھیں یہ دعوت ہے, اور الدعوت عند السرور دون الشرور. دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے, غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں فوتگی ہوئی ہے جناب, فٹافٹ جناب چمچے وجنے لگ گئے, نائی کو بلا لیا, چول ادھر جناب تیار ہو گئے, اور جیسے ہی جناب جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے جنازے میں اعلان کر دیا جائے روٹی کھا کے جایا جائے. اللہ اکبر, درست نہیں ہے, غلط طریقہ ہے.
کھانا صرف ان گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے جن کی فوتگی ہوئی ہے بس، اور وہ بھی 3 دن تک ان کو دے دیں تو درست طریقہ ہے۔ اور جو دوسرے جو مہمان آئے ہوتے ہیں یا محلے والے یا گلی والے یا گاؤں والے جو کھانے ڈپ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا کہ طعام المیت، جو میت کا کھانا یمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور بالکل جائز بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔